ستمگر ازا کلم فروا خالد قسط نمبر 9۔ وہ لڑکی کون تھی؟ آپ اس کو اریسٹ کر کے کیوں لے جا رہے تھے؟ ہمدان فل یونیفارم میں تیار باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب مریم کی پکار پر وہ اس کی جانب پلٹا تھا، جو اس وقت خوبصورت پھولوں سے سجے لان میں واک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے آنے کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ کل وہ ہمدان کو اجلت میں جاتا دیکھ اس کے پیچھے گئی تھی جب شاویز اور حازم کے ہتھے چڑھ گئی تھی، مگر ان دونوں نے اسے ذرا بھی نقصان پہنچائے اور خوفزدہ کیے بغیر صرف ہمدان کو دھمکی دی تھی۔ ہمدان کل بہت زیادہ غصے میں تھا، اس لیے وہ کچھ پوچھ نہیں پائی تھی۔ دہشت گرد ہیں وہ، بلیک سٹار نامی گینگ کی مین لیڈرز میں سے ایک ہے۔ ملک میں شر پھیلانے والے ہر برے فعال میں نمبر 1 پہ آتا ہے یہ گینگ۔ ہر بار یہ ایسے ہی چالیں چل کر پولیس والوں سے بچ نکلتے ہیں۔ ہمدان آنکھوں میں شدید نفرت لیے بول رہا تھا، اگر اس پر ہوتا تو اب تک مہروز کو گولیوں سے بھون چکا ہوتا۔ اسے نفرت تھی مہروز جیسی لڑکیوں سے جو اپنی ذات کا وقار بھول جاتی تھیں، مگر میں نے تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ عجیب انداز میں آپ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں بہت معصوم اور پیاری تھیں۔ مجھے تو کہیں نہیں لگا کہ وہ ایک دہشت گرد ہے۔ مریم کے دماغ سے لڑکے کے گیٹ اپ میں ملبوس مہروز کی بھیگی آنکھیں نکل ہی نہیں پا رہی تھیں، جو خطرے میں ہونے کے باوجود دیوانہ وار نگاہوں سے بس ہمدان کو ہی گھور رہی تھی۔ ہمدان نے شاید یہ سب نہیں دیکھا تھا، یا پھر وہ دیکھ کر بھی اگنور کرنا چاہتا تھا، مگر مریم نے یہ سب دیکھا بھی تھا اور اس پر کافی سوچ بچار بھی کر چکی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں اب مزید اس لڑکی کا ذکر نہ سنوں۔ وہ اتنی اہم بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی خود کو خطرے میں نہیں ڈالو گی، بنا گارڈز کے گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ ہمدان اس کا ہاتھ تھام کر پرومس لیتے ہوئے بولا۔ مریم نے نگاہیں اٹھا کر ہمدان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ صرف اسی کے لیے فکر مند ہوتا تھا، اس کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتا تھا۔ مریم کو اپنی قسمت پر ناز ہوا تھا۔ پرومس، آئندہ کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ مریم دھیرے سے مسکراتی پرومس کر گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی فرح نے بہت ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ہمدان، مجھے تم سے بہت کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ فرح ہمدان کے ہاتھ میں موجود مریم کا ہاتھ نفرت امیز نگاہوں سے دیکھتی اس کے قریب آئی تھی۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں، جو بھی بات کرنی ہے شام میں کر لیجیے گا۔ ہمدان بنا اس کی جانب دیکھے واپس پلٹا تھا۔ گھر کے ہر افراد کے لیے پاس تمہارے لیے وقت ہے سوائے میرے۔ اگر تم مجھے 5 منٹ کے لیے میری بات سن لو تو تمہارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کون سا طوفان برپا ہو جائے گا۔ فرح کو ہمدان کا ایک بار پھر خود کو نظر انداز کر کے یوں مڑ جانا بہت تکلیف دے گیا تھا۔ مریم خاموش نظروں سے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہمدان کے دل میں اپنی بہن کے لیے جتنی بدگمانیاں بڑھ چکی تھیں، ان کا اتنی جلدی ختم ہونا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ہمدان جیسے اکھڑ مزاج شخص کے لیے تو بالکل بھی نہیں، جس کی میرے نزدیک جو اہمیت ہے میں اسے اسی پر رکھتا ہوں۔ آپ کو جو بات کرنی ہے مجھے میسج کر دیجیے گا، ٹائم ملا تو پڑھ لوں گا۔ ہمدان بنا فرح کی طرف دیکھے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فرح بھیگی آنکھوں سے اپنے بھائی کی بے رخی دیکھ رہی تھی۔ ہمدان کے گاڑی میں بیٹھتے ہی گارڈ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ 3 گاڑیوں کا قافلہ ایک قطار میں بڑے سے سیاہ گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ میرے بھائی کو مجھ سے چھین کر اچھا نہیں کیا تم نے، میری ایک ایک تکلیف اور آنسوؤں کا حساب دینا پڑے گا تمہیں۔ صرف فرح ہمدان کے جانے کے بعد مریم کی جانب پلٹی تھی، جو کچھ دیر پہلے کا گزرا منظر شاید کافی انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کا بھائی آپ کی اپنی وجہ سے نفرت کرتا ہے آپ سے۔ آپ ماضی میں جو کر چکی ہیں اسی کا نتیجہ ہے یہ۔ آپ اپنا الزام مجھ پر نہیں ڈال سکتی۔ ویسے بھی آپ کو بھائی کانوں کا کچا آدمی بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی کی بھی سن لے۔ آپ نے جو کیا وہ اسے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ یہ شدید نفرت آپ کے برے کرموں کا پھل ہے۔ مریم اسے ٹکا سا جواب دیتی پلٹی تھی۔ ہمدان کے سامنے تو بہت معصوم بنتی ہو، کاش کہ میرے بھائی کی آنکھوں پر چڑھا پردہ اتر جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ تم کس قدر کالے دل کی لڑکی ہو۔ تم میں احساسات اور جذبات نام کو نہیں۔ انشاءاللہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب ہمدان تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنی زندگی سے باہر پھینکے گا۔ فرح کا دل چاہا اس لڑکی کا گلا دبا دے اپنے ہاتھوں سے، جو اس کے بھائی کی زندگی خراب کری تھی۔ وہ کسی طور اس کے بھائی کے قابل نہیں تھی، نہ صورت میں اور نہ سیرت میں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمدان محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے۔ ہمدان پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، مجھے نہیں۔ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی مثال تو آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی مجھے زیادہ تنگ مت کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر باقی گھر والوں کی طرح آپ کا داخلہ بھی اس گھر سے بند کروا دوں۔ مریم اس کی جانب استحصائیہ مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے نکلتی گئی تھی۔ یا اللہ جی، کوئی تو ایسی لڑکی ہوگی جو میرے بھائی کا دل بدل دے، جو اسے اس چڑیل کے اثر سے نکال لے
جو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے اس کا دل نرم کر دے۔ یہ لڑکی محبت نہیں کرتی میرے بھائی سے، اسے استعمال کر رہی ہے، ورنہ محبت تو ایسی خود غرض اور مطلبی نہیں ہوتی، وہ تو بے لوث ہوتی ہے، بے غرض، جس میں آپ کی محبوب کی خوشی کے سوا کچھ دیکھتے ہی نہیں۔ فرح بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے رب سے فریاد کرتی تھکے تھکے قدموں سے بھائی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسے گھر میں بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی جو منافقوں سے بھرا ہوا پڑا تھا۔ اپنے مینیجر کو بلاؤ اور ان لوگوں کے اکاؤنٹس پر جتنی بھی رقم ہے ابھی اور اسی وقت ہمارے حوالے کرو، ورنہ یہاں کوئی بھی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حازم اور مہروس پہلے ہی باقی سب افراد کو ہاتھ اوپر کروا چکے تھے، ایک لائن میں نیچے بٹھا چکے تھے۔ ان کے آدمیوں نے باہر سے بینک کو پوری طرح سے گھیر رکھا تھا۔ شاویز گن نکالتا بینک مینیجر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ پریسے آنکھیں پھاڑے اس حد درجے وجیح انسان کو دیکھ رہی تھی جو قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ لٹیرا بھی تھا۔ ادھر آؤ، مہروس نے گن کے اشارے سے دیوار سے لگی کھڑی پریسے کو باقی لوگوں کی طرف بلایا تھا۔ اس وقت وہاں الگ صوفے پر بٹھا دو، ابھی چند منٹوں میں خوف کے مارے بے ہوش ہو جانا ہے اس نے۔ شاویز مہروس کے قریب سے گزرتا یہ الفاظ کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ مہروس نے آنکھیں پھاڑے کچھ فاصلے پر کھڑے حازم کو دیکھا۔ ان کے گینگ کا بلیک پیٹرز شاویز سکندر کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے آج تک انہوں نے کسی لڑکی کا ذکر نہیں سنا تھا، یہ پہلی بار تھا جس پر ان کا شوق ہونا بنتا تھا۔ دونوں کی ہی پرشوق نگاہیں دیوار سے چپکی ڈری سہمی پریسے کی جانب اٹھیں۔ وہ سہمی کانپتی لرزتی ہرنی، ان کے بلیک بیٹس کے ساتھ مہروس کو چند سیکنڈ لگے تھے یہ جوڑی بنانے میں۔ میر سر، یہ لڑکی؟ مہروس نے سوالیہ نگاہوں سے حازم کو دیکھا۔ شہباز افندی کی بھتیجی پریسے افندی ہے، کنٹرول رکھو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ رات شاہ نے جو تمہاری کلاس لگائی ہے لگتا وہ بھول چکی ہو، اور اگر اس وقت اسے پتہ چل گیا کہ تم کیا سوچ رہی ہو اس کے بارے میں تو سب سے پہلے اس نے تمہارا بھیجا ہی اڑانا ہے۔ حازم اسے حقیقت کا رخ دکھاتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ مہروس جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ اگر یہ لڑکی شہباز افندی کی بھتیجی تھی تو پھر اس کا اور شاویز کو ایک ساتھ سوچنا بے وقوفی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ شاویز اپنے مطلوبہ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا رہا تھا جب پریسے کی نم آلود آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے کیا؟ شاویز گن اس کی جانب موڑتا دبی آواز میں دھاڑا تھا۔ پری کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ میں نے آخر آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ آپ ہر بار مجھے ہی کیوں ڈراتے ہیں؟ پریسے کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اسے کھڑے ہو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کا خوف لمحہ بلمحہ اس کے دل و دماغ پر قبضہ جما رہا تھا۔ شاویز سے انتہائی معصومیت سے یہ سوال پوچھتی وہ اس وقت اس دیو کے سامنے ایک نازک سی پری معلوم ہو رہی تھی جو ہراساں سی اس کی قید سے آزادی چاہتی تھی۔ بار بار تم میرے راستے میں آ رہی ہو اور میں ہر بار معاف نہیں کرتا، اور تمہیں تو اب کسی قیمت پر معافی نہیں مل سکتی۔ شاویز کی نگاہیں اس کے چہرے سے بار بار ٹکراتی نازک لٹوں پر تھی۔ شاہ اسے اپنی آگ اگلتی نگاہوں سے گھورتا واپس پلٹنے ہی لگا تھا جب ان کی تاب نہ لا پاتے پریسے شاویز سکندر کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اس کا سر شاویز کے سینے سے آن لگا تھا۔ شاویز نے صرف ایک ہاتھ کا استعمال کرتے اسے سنبھال رکھا تھا۔ استغفر اللہ، یہ کیا منظر دیکھ لیا میں نے؟ مہروس نے آنکھیں ملتے بار بار سامنے کی جانب دیکھا تھا جہاں شاویز اس لڑکی کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے ایک جانب بنے مینیجر کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ میری گناہگار نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ شاہ سر اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنے؟ جنید آنکھیں اور منہ پھاڑے مہروس کے قریب آتے بولا تھا۔ شٹ اپ! شاہ سر کچھ غلط نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ سب سے بڑے دشمن کی بھتیجی ہونے کے باوجود وہ اس کی عزت پر آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ مہروس کے لہجے میں شاویز کے لیے عقیدت تھی۔ میں مذاق کر رہا ہوں، جانتا ہوں وہ کتنے اچھے ہیں، آئیڈیل ہیں میرے، ایسے ہی تو ہر وقت ان کے اور میر سر کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ جنید مسکرا کر کہتا کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں اب ان کے آدمی پیسے بیگز میں ڈال رہے تھے۔ شاویز پریسے کو باہوں میں اٹھائے روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ اسے باہر صوفے پر بھی لٹا سکتا تھا، مگر انجانے کیوں اتنے لوگوں کے سامنے اس لڑکی کے بے ہوش وجود کو رکھنا اسے ناگوار گزرا تھا۔ وہ خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال تھی، اس کا یہ قیامت خیز حسن غیر معمولی تھا، اور یہ لڑکی اکیلی اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، اتنا اندازہ تو شاہ کو بھی ہو چکا تھا۔ شاویز اسے صوفے پر لٹا کر واپس پلٹا تھا جب فرش پر گرے اس کے شفون کے دوپٹے کو دیکھ کر شاویز کا دماغ خراب ہوا۔ اس لڑکی کو ٹھیک سے خود کو ڈھانپنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کا غصہ اس لڑکی پر کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ تمام مرد اس کی طرح بے حس اور جذبات سے عاری نہیں ہوتے، کوئی بھی اس لاپرواہ حسینہ سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ شاہ نے نیچے سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے چہرے پر پھینکا۔
اپنے کندھوں کے گرد لپٹی شال سے پریسے کے نازک وجود کو پوری طرح سے ڈھانپ دیا۔ اب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاویز کے دل کے اندر کسی خانے میں اطمینان سا اتر گیا تھا، جس سے وہ خود بھی انجان چہرے پر وہی کرات تاثرات سجائے روم سے نکل گیا۔ باہر آ کر روم کو لاک کرتے اپنی پاکٹ میں رکھتا وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ باہر پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی تھی۔ اب اسے سب سے پہلے اپنی آدمیوں کے ساتھ لوٹے گئے پیسے کو بھی یہاں سے باہر بھیجنا تھا۔ واہ آپی، آپ نے کتنا پیارا لاکٹ پہنا رکھا ہے، کیا آپ مجھے یہ دے سکتی ہیں؟ صبا ہیبا کے گلے میں سجے نہایت ہی خوبصورت لاکٹ کو دیکھ کر ستائشی لہجے میں بولی۔ نہیں، تم ہر وقت ٹی وی کے سامنے ہی چڑھ کر کیوں بیٹھ رہتی ہو؟ جاؤ جا کر پڑھ لو کچھ۔ لاکٹ کو دیکھ کر ہیبا کا موڈ مزید آف ہو چکا تھا، جس کا غصہ وہ صبا پر نکالتی اسے وہاں سے بھیج چکی تھی۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی کو کچھ دنوں سے کافی غصے میں رہنے لگی ہے۔ سب خیریت ہے نا؟ نجمہ بیگم اس کے قریب آ کر بیٹھتی محبت سے پچکارتے ہوئے بولی۔ ہیبا کا انداز آج کل انہیں کچھ زیادہ ہی چڑچڑا سا لگ رہا تھا۔ نہیں موم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہیبا ان کی گود میں سر رکھتی تھکان زدہ لہجے میں بولی تھی۔ ایس پی عمار کی والدہ آئی تھیں صبح۔ نجمہ بیگم کا لہجہ دھیما ہوا تھا۔ اچھا، بہت نائس خاتون ہے وہ۔ ویسے یوں اچانک آئی کیوں تھیں؟ عمار نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہیبا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے لیٹے بولی تھیں۔ انہوں نے پہلے فون پر بات کی تھی، اس کے بعد ہی آئی تھیں عمار کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے۔ نجمہ بیگم کے الفاظ تھے یا کوئی بم جو سیدھا ہیبا کے سر پر پھوٹا تھا؟ ماما، کیا جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے؟ ہیبا اٹھ کر بیٹھتی شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہیبا، اس میں غلط کیا ہے؟ ایسا تو ایک دن ہونا ہی تھا نا، تم کب تک ایسے ہی؟ نجمہ بیگم اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولیں۔ پلیز مام، آپ ایسا کچھ بھی بول کیسے سکتی ہیں؟ اگر آپ پر میں اتنی ہی بوجھ بن گئی ہوں تو بتائیں، کہیں اور رہ لوں گی، مگر اپنا نام کسی کے بھی ساتھ اس حوالے سے اٹھتا ہوا نہیں سن سکتی۔ ہیبا اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے نکالتی حزانی لہجے میں بولتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ مر چکا ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ خود کو کیوں اس دھوکے کا شکار کر کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ وہ مر چکا ہے اور تمہارا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو قبول کر لو۔ نجمہ بیگم یہ الفاظ ادا کرتی ہیبا کو اس دنیا کی سب سے زیادہ شفاق ماں لگی تھی۔ آج بہت عرصے بعد اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا رواں ہوا تھا، جنہیں بے دردی سے رگڑتی وہ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ روم میں جانے کی بجائے گھر سے ہی نکل گئی تھی۔ محکمے کی جانب سے ملی اسپیشل سیکیورٹی کو ساتھ لیے بغیر وہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتی گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت اس قدر ذہنی خلشار کا شکار تھی کہ طاق لگائے بیٹھے اپنے دشمنوں کو بھی فراموش کر گئی تھی جو موقع کی تلاش میں تھے۔ اور آج اتنے ٹائم بعد ایس پی ہیبا منتشال کو اکیلے گھر سے نکلتے دیکھ کر انہیں موقع مل چکا تھا۔ پولیس والے اس وقت ہم پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس 150 کے قریب لوگ ہیں جن کی زندگیاں وہ خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ تم اور مہروش اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ پیسے لے کر نکلو گے تاکہ اگر وہ لوگ پیچھے آنا بھی چاہیں تو کچھ نہ کر سکیں۔ شاویز کی بات سن کر حازم اور مہروش دونوں ہی انکاری ہوئے تھے۔ ہم تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کسی قیمت پر نہیں جائیں گے۔ حازم نے اس کی پوری بات سنے بغیر ہی انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی شاویز کو اکیلا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میر، مجھ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے۔ تم لوگوں کے بعد میں نکلوں گا۔ شہباز افندی کی بھتیجی کو گن پوائنٹ پر لے کر پریسے افندی کو دیکھ کر شہباز افندی کسی کو گولی نہیں چلانے دے گا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ باہر بھیڑ میں موجود ہمارے آدمیوں سے خبر ملی ہے کہ شہباز افندی اور سفیان افندی دونوں ہی پریسے افندی اور اپنی دوسری بھتیجی کے اندر ہونے کا سن کر یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان دونوں کے نام لیتے وقت شاویز کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ان دونوں کو بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ تم پریسے افندی کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حازم اس کی بات مانتا اس کا اگلا پلان سننا چاہتا تھا، جس کا جواب بثابت میں سر ہلا کر دیتا شاویز وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔